أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز 23ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ بتائیں گے۔ اس کے جو ابتدائی آیات ہے یہ 32 تک، یعنی آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 32 تک، تو اس کا خلاصہ یہ جو 22واں پارہ تھا اس کے ساتھ گزر گیا اس کا خلاصہ۔ تو اس کا پہلا عنوان جو شروع ہوتا ہے، نیا عنوان، وہ آیت نمبر 33 سے شروع ہوتا ہے، رکوع سے، آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 44 تک۔ تو پہلا عنوان اس پارے کا وہ تذکیر بآلاء اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمتوں کے ذریعے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ تو کچھ نصیحت اس معاشرے کے اندر ایسے خاموش نصیحتیں ہیں لیکن ہم اس کے اوپر آندھے بہرے گزرتے، اسے ہم عبرت اور نصیحت حاصل کرتے نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خود اپنے آپ کے جانوں میں کتنی تمہارے لیے نصیحت ہے لیکن آپ لوگ دیکھتے نہیں ہو، بصیرت نہیں رکھتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نعمتیں اس معاشرے کی سب سے بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے۔ یہ جو ہم سانس لیتے ہیں، یہ جو ہم زمین پہ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، یہ جو اپنی جسمانی صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگ جاؤ گے تو گنے نہیں سکتے۔ تو قرآن مقدس میں صرف اس کی طرف متوجہ کرانا مقصود ہوتا ہے، ورنہ ایسے تو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے یہ میری نعمت آپ لوگ نہیں دیکھتے، آپ لوگوں کے لیے اس سے بڑی اور کیا نشانی ہوگی؟ غیر آباد زمین، اس کو میں زندہ کر دیتا ہوں، اسے میں غلہ نکالتا ہوں جسے تم کھاتے ہو، اس کے اندر میں نے باغات بنائے کھجور کے، انگور کے، اس کے اندر میں نے چشمے بہائے تاکہ یہ لوگ اس کا پھل کھائے، اپنے ہاتھوں کی کمائی سے لوگ کھائے، کیا لوگ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ اللہ جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، جس کو زمین اگاتی ہے خود نوع انسانی سے، ایسی چیزوں سے کہ جس کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانی نہیں ہے کہ ہم رات، ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی کہ ہم اس کے اوپر سے دن کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ لوگ تاریکی میں رہ جاتے ہیں۔ سورج ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی نہیں جو اپنے ٹھکانے کی طرف جاتا ہے۔ چاند ان لوگوں کے لیے نہیں جن کے لیے ہم نے منزل مقرر کی، یہاں تک آخر میں رہ جاتے کھجور کی سوکھی شاخ کی طرف۔ نہ سورج چاند سے آگے جا سکتا ہے، نہ رات دن پہ سبقت اختیار کر سکتی ہے، سب ایک فلک کے اندر تیر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے لیے یہ بڑی نشانی نہیں ہے کہ ہم ان کو، ان کے بچوں کو بری ہوئی کشتی میں چلاتے ہیں؟ وہ پانی کی جس کے اندر بندہ اگر ایک کنکری ڈالے تو وہ اس کے اندر ڈوب جاتی ہے، لیکن اتنے پہاڑ جیسی کشتی ہے اس کے اوپر چلتی ہے۔ اور اس جیسے اور سواری ہم نے ان لوگوں کے لیے پیدا کی، اگر ہم چاہے تو ان کو ڈبو دے، پھر کوئی ان کا فریاد سننے والا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ دوسرا موضوع اس پارے کا وہ بھی تذکیر ہے لیکن ساتھ آخرت بھی ہے۔ یہ آیت نمبر 45 سے لے کر 67 تک فرمائے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اپنے برے اعمال کے انجام سے ڈرو، تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ ان کے سامنے کوئی نشانی بھی نہیں آتی مگر یہ لوگ اسے اعراض کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تو کہتے کہ اللہ کے پاس بہت نہیں ہے۔ الٹے سیدھے جوابات ان لوگوں کے۔ یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر ایک زوردار دھماکے کا جو ان لوگوں کو آ کے پکڑ لے گا جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ پھر قیامت آ جائے گی جب سور پونکا جائے گا، لوگ اپنے قبروں سے نکلیں گے، یہ تو ایک زوردار چیخ ہوگی، سب لوگ ہمارے سامنے میدان محشر میں حاضر ہوں گے۔ کسی کے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر بندے کو اپنے کیے کا حساب دیا جائے گا۔ پھر جنت کا تذکرہ، پھر جہنم کا تذکرہ فرمایا۔ تیسرا موضوع جس پارے کا ہے وہ تذکیر کے ساتھ تذکیر ہے، نصیحت ہے۔ آیت نمبر 68 سے لے کر آیت نمبر 83 جس پہ صورت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نصیحت کی لوگوں کو۔ نبی علیہ السلام کے اوپر جو لوگوں نے اعتراضات کیے تھے اس کا اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا کہ کوئی شعر نہیں ہے، نہ
پیغمبر شاعر ہے، یہ تو قرآن ہے، واضح قرآن، اور تمہارے لیے نصیحت ہے اس میں، تاکہ ڈرائے اس بندے کو کہ جو زندہ ہے، جس کے اندر حس ہے، حجت قائم ہو جائے کافر لوگوں کے اوپر۔ پھر اللہ نے اپنے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، نہیں دیکھتے کہ کس طرح ہم نے ان لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے مویشی، اور جس کا ہم نے ان کو مالک بنایا، ہم نے ان کو اس کا انسانوں کا تابع بنایا، جن کی سواری کرتے ہیں، اسی سے کھاتے ہیں۔ ان کے اندر تمہارے لیے پینے کی چیزیں بھی ہے اور منفعتیں بھی ہے۔ کیا یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی شکر ادا نہیں کرتے؟ یہ لوگ اللہ رب العزت کے علاوہ اور معبود بناتے ہیں، وہ ان کی نصرت نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ خود ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کو تسلی کہ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو، ان کے کھلے چھپے ہر بات کو ہم جانتے ہیں، ڈیل اگر ہم نے ان کو دی ہے تو اسے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان لوگوں نے نہیں مانا تو ان کا انجام برا ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورہ صافات شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کا میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس کے اندر توحید، رسالت اور آخرتی تین عنوان اس کے اندر غالب ہوتے ہیں، اور تذکیر ہوتی ہے، نصیحت، سمجھانا لوگوں کو ہوتا ہے، اس میں احکامات بہت کم ہوتے ہیں۔ تو سورہ صافات بھی مکی ہے، اور یہاں سے اس پارے کا چوتھا عنوان شروع ہو جاتا ہے۔ تو ابتدائی عنوان اس صورت کا وہ توحید و آخرت ہے، جو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 74 تک یہ چلے گا۔ اس میں اللہ رب العزت کی توحید ہے، ان الہکم لواحد، اللہ نے قسمیں اٹھائے اور فرمائے آخر میں ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا اللہ، رب کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی رب آسمانوں اور زمینوں کا جو کچھ ان کے درمیان ہے، مشرق اور مغرب ان کے رب وہی ہے۔ ہم نے قریب آسمان کو مزین کیا ہے ستاروں سے، اور ہر سرکش شیطان کی حفاظت کے لیے ہم نے انتظامات کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہے، آگے چلے گا، توحید کا تفصیلی تذکرہ ہے یہاں پہ، جو آیت نمبر 74 تک چلے گا۔ پانچواں عنوان اس کا اب انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، مختصر واقعات ہیں، اور ظاہری بات ہے پیغمبروں کے واقعات، قرآن چونکہ واقعات برائے واقعات کی کتاب ہے نہیں، واقعات برائے عبرت و نصیحت قرآن بیان کرتا ہے، اس لیے پورا قصہ کہیں بیان نہیں کرتا، کہیں کہیں بیچ میں اس کو نازل کرتا ہے، اس کے اندر حکمتیں ہوتی ہے، مصلحتیں ہوتی ہے۔ سب سے بڑی حکمت اور مصلحت اس میں نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کی امت کے لیے تسلی، اور جو نہ ماننے والے ہیں تو ان لوگوں کے لیے زجر۔ واقعات کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے تسلی اور تشفی، اور نہ ماننے والوں کے لیے تہدید اور دھمکی کہ اگر آپ لوگ نہیں مانو گے تو جو انجام ان لوگوں کا ہوا تو آپ کا بھی ہوگا، اور اگر مانو گے آپ لوگ تو جس طرح آزمائش اور امتحانات سے وہ لوگ گزرے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی ان سے گزرنا ہوگا۔ تو اس میں نصیحت، تو حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر تذکرہ فرمائے کہ نوح نے ہمیں پکارا تو ہم تو بہت بہترین جواب دینے والے تھے، ہم نے اس کو اس کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے بچایا، اور اسی کی نسل کو ہم نے باقی رکھا، اور ہم نے اس کی تعریف چوڑی بات کی نسل میں، نوح علیہ السلام کے اوپر سلام ہو دنیا والوں میں۔ ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، باقی لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہ نوح علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، وہ اللہ کے سامنے صحیح عقیدے کے ساتھ گئے، اور دعوت کا آغاز اپنے گھر سے اور اپنے ابو سے کیا، اپنے ابو سے اور اپنی قوم سے گئے۔ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کیا جھوٹ گڑے ہوئے معبودوں کو اللہ رب العزت کے علاوہ تم چاہتے ہو؟ رب العالمین کے بارے میں کیا گمان ہے تمہارا؟ آپ لوگوں نے کیا سمجھا ہے اس کو؟ اور پھر اس کے بعد وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ لوگ کہیں فنکشن پہ چلے گئے، واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے بتوں کو توڑا تھا۔ پہلے جا کے ان سے بات بھی کی، کھاتے کیوں نہیں ہو، پیتے کیوں نہیں ہو، بات کیوں نہیں کرتے؟ کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کو توڑ دیا۔ لوگ واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام سے باز پرس کرنے لگے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، جن کو خود کھڑا کرتے ہو، جن کو خود اٹھاتے ہو، جن کو خود لٹاتے ہو، جن کی خود مرمت کرتے ہو، اور خود کچھ نہیں کر سکتے، اور ایسی چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو؟ تو جہالت کے اندر لوگوں کی ضمیر مارے جاتے ہیں، لوگوں کی نظریں ختم ہو جاتی ہے، بینائی ختم ہو جاتی ہے، بصیرت ختم ہو جاتی ہے، بصارت ختم ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی۔ لوگوں کے پاس جواب نہیں تھا، جب جواب نہیں دے سکے تو دھمکی دی، اور ابراہیم علیہ السلام کو بدترین سخت ترین نتائج کی دھمکی دی ان کو،
اور نہ صرف دھمکی دی، اس پہ عمل بھی کیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک الاؤ تیار کیا، پھر اس کے بعد اس کو آگ میں ڈالا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا وہ لوگ بال بھی بیگا نہ کر سکے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹا دی اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں، پھر ایک امتحان سے گزرے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی امتحانوں سے بری ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ آزمائش امتحانات اللہ کے نبیوں کے اوپر آتے ہیں، پھر جو جتنا پیغمبروں کے راستے پہ چلے گا وہ شدید آزمائشوں سے گزرے گا۔ لہٰذا دنیا کو اس لیے دارالابتلاء کہا جاتا ہے۔ یہ دارالابتلاء ہی امتحان کی جگہ ہے، یہ آزمائشوں کی جگہ ہے۔ اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن آزمائش اس بات کی علامت ضرور ہے کہ بندہ اللہ کا محبوب آدمی ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم ملا، جس کا قرآن کے اندر ان آیات کے اندر تفصیلی تذکرہ ہے۔ اور جب ذبح کرنے کے لیے ان کو لے گئے، اپنے آنکھوں میں پٹی باندھی، ان کو اوندے منہ لٹا دیا یہ مینا کے میدان میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے قربانی بھیجی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیک عمل لوگوں کو۔ اور وہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کے اوپر مبنی تھی، آج تک پوری دنیا کے اندر وہ موجود ہے، لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ بیٹے کی قربانی کی پہلی اور آخری مثال تھی جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ اس کے علاوہ کسی بھی مذہب میں کسی بھی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا، یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 114 سے لے کر 122 تک، کہ ان کا تذکرہ، ان کو یاد کرو، ان کو اور ان کے قوم کو ہم نے بڑی آزمائش اور تکلیف سے اور مصیبت سے بچایا، ہم نے ان کی مدد کی تو وہ لوگ غالب آ گئے، ہم نے ان کو واضح کتاب دی تھی، ہم نے ان کو سیدھا راستہ بتایا تھا۔ تو جن لوگوں نے مانا تو دیکھو ان کو بھی ہم نے بچایا، جو لوگ نہیں مان رہے تھے، جو مخالفت کر رہے تھے، ان کو اپنے وسائل کا غرور اور گھمنڈ تھا کہ ہمارے پاس بھی کچھ ہے، تو فرعون اپنے آپ کو پھر بچا لیتا۔ پھر اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، مختصر تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ توحید کا بھی تذکرہ ہے، آیت نمبر 123 سے لے کر 132 تک۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ساتھ لے کے نکلے تھے، اور پھر ان کو صدوم کا ایک علاقہ تھا وہاں بھیجا تھا۔ اس قوم کے اندر جو بڑی بدعملی تھی وہ ہم جنس پرستی کی بدعملی تھی ان لوگوں میں، اور حضرت لوط علیہ السلام نے جا کے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو اس بدعملی سے منع کیا، لیکن بجائے اس کے لوگوں سے باز آتے ان لوگوں نے الٹا لوط علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ بہت پاکیزہ بندے ہو تو آپ یہاں سے نکل جاؤ، ہم تو اپنی بدعملی نہیں چھوڑیں گے، آپ کو چھوڑ سکتے، آپ کو نکال سکتے، لیکن اپنی بدعملی نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کی طرف سے بدترین عذاب آئے ان لوگوں کے اوپر، پوری بستی کو اللہ نے اٹھا کے پھر اس کے بعد ان کو الٹ دیا۔ یونس علیہ السلام کا تذکرہ اور توحید کا آیت نمبر 139 سے لے کر 182، جس پہ یہ صورت ختم ہو جائے گی۔ یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اسرائیلی نبی تھے، زمانہ ان کا تقریباً 900 قبل مسیح، جن کا علاقہ تھا موصل جو نینوا اس کو کہا جاتا ہے، عراق کے اندر یہ جگہ ہے، آبادی تقریباً 1,20,000 تھی، نبوت 28 سال کی عمر میں ملی تھی۔ اور حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب آنے کی دھمکی دی، لیکن جب عذاب کی دھمکی دی لوگوں کو تو لوگوں نے آہوزاری شروع کی، بکا شروع کیا، توبہ طائب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عذاب ٹال دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام اس سے پہلے دھمکی دے کے علاقہ چھوڑ کے گئے تھے۔ تو جب عذاب ٹل گیا تو واپس اس لیے نہیں آئے کہ واپس جاؤں گا تو لوگ ہنسیں گے، میرا مذاق اڑائیں گے، تو جا کے کشتی میں بیٹھ گئے، کسی دوسرے علاقے میں چلا جاؤ، کشتی میں بیٹھ گئے۔ پھر ان کے اوپر وہ آزمائش آئی اللہ کی طرف سے۔ ان لوگوں کی عادت یہ تھی کہ اگر کوئی بھاگا ہوا غلام اس کے اندر بیٹھ جائے تو کشتی غرق ہو جاتی۔ تو آگے جب بادی مخالف آئی اور کشتی ڈگمگانے لگی تو لوگوں نے قرا ڈالا، قرا حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا، لوگوں نے اس کو سمندر میں ڈال دیا، مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں لیا، 7 دن یا 40 دن تک اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، پھر اس کے بعد اس کو ساحل پہ اتارا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر سے نبی بنا کے اللہ نے اس کو اس قوم کی طرف واپس بھیج دیا۔
اس کا یہاں پہ تذکرہ ہے کہ جو رب ایسے انتظامات کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کچھ کرنا ناممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک آزمائش سے گزارے گا تاکہ سچے کی اور جھوٹے کی اور کوٹے کی اور کرے کی تمیز ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کا جو پہلا عنوان ہے، جو اس پارے کا 11واں عنوان ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 16 تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا کہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ایک ڈرانے والے انہی میں سے نبی بن گیا، تو کافر لوگ کہتے ہیں تو ساحر اور بڑا جھوٹا ہے، اور جھوٹا اس لیے کہ سارے معبودوں کو اس نے ایک کر دیا، تو عجیب بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ اپنے بتوں کے اوپر اور ان کی عبادت کے اوپر ڈٹ جاؤ، یہ بات تو کسی اور غرض سے کہی جا رہی ہے، ہم نے تو زمانے قریب میں ایسی بات کوئی نہیں سنی، یہ تو جھوٹ ہے، گڑی ہوئی بات ہے۔ ایسے بندے کے اوپر ہمارے درمیان میں نبوت اتری جس کو ہم جانتے ہیں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ رب کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ اپنے فیصلوں میں ان لوگوں سے تھوڑی پوچھے گا۔ فرمائے پھر صبر کرو ان لوگوں کی باتوں پہ، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے صبر کیا، ان کا واقعہ یاد کرو۔ تو پھر آیت نمبر 17 سے 29 تک داؤد علیہ السلام کا پھر تذکرہ گیا، جو پہلے بھی گزرا تھا۔ پارہ نمبر 22 میں، ابھی 23 میں پھر ان کا تذکرہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے بڑی قوتوں کا مالک بنایا تھا، پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کیا تھا، جو صبح و شب اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے، پرندوں کو ان کو ہم نے بڑی مضبوط اور طاقتور حکومت دی تھی۔ اور پھر اس کے اندر کچھ چھوٹے موٹے واقعات کا تذکرہ ہے۔ پھر اس پارے کا جو 14واں عنوان ہے، آیت 14 نمبر، وہ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ 30 سے لے کر آیت نمبر 30 سے لے کر 40 تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کو ہم نے کس طرح وسیع حکومت دی تھی، اس کے باوجود وہ کبھی آپے سے باہر نہیں ہوئے، بلکہ ہمیشہ اللہ کی غلامی والی زندگی بسر کرتے رہے۔ 15 عنوان اس پارے کا، اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جو آیت نمبر 41 سے لے کر 44 تک، کہ حضرت ایوب علیہ السلام بھی ہمارے نبی تھے، لیکن ہم نے اس کو امتحان میں ڈالا، ایک آزمائش کے اندر ان کو ڈالا، جس کے نتیجے میں ان کی صحت بھی سلب کر دی گئی، ان کے اولاد بھی اور ان کے مال کو بھی اللہ نے سلب کیا، لیکن صبر سے استقامت کے پہاڑ بنے رہے ہو، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے ساری چیزیں لٹا دی۔ تو اللہ تو شروع سے بھی برقرار رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اللہ والوں کی زندگی کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کس طرح ان لوگوں کو آزمائشوں سے گزارتا ہے، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ دنیا کی عیاشی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، کچھ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ساتھ آخرت کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 64 تک۔ اس کے بعد اس کا پارے کا جو 17واں عنوان ہے، نمبر 17، وہ توحید اور حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ توحید کا اور حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا، بلکہ 16واں عنوان اس کا توحید اور حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا، جس پہ یہ صورت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کہو اے پیغمبر میں تو ڈرانے والا ہوں، رب کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، جو واحد بھی ہے اور سب کے اوپر غالب بھی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، پھر اس کے اندر روح پھونکنے کا، پھر اس کی طرف فرشتوں کو حکم دینے کا کہ آپ ان کی طرف سجدہ کرے، سجدہ سب نے کی، ابلیس نے نہیں کیا، اس نے انکار اور تکبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قیامت تک لعنتی قرار دیا، البتہ اس کو فل اختیار دے دیا کہ تمہاری مرضی ہے، تمہیں اختیار ہے، جس کو چاہے میری مخلوق میں سے آپ بگاڑتے رہو، میں ان کو سدھار کی نصیحت کرتا رہوں گا، جو میرا بندہ ہوگا میرے راستے پہ آئے گا، جو آپ کا مانے گا تو آپ کی غلامی میں چلا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ سورہ زمر ہے، جو آیت نمبر 71 میں تذکر آئے گا، زمر کا لفظ آئے گا، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اور اس کا جو پہلا عنوان ہے، جو اس پارے کا 17 عنوان ہے، 17 نمبر عنوان، وہ قرآن کی حقانیت اور توحید ہے۔ قرآن کی حقانیت اور توحید،
جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا، اور یہ تذکرہ چلے گا تقریباً یہ تفصیلی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو پارے کے اختتام تک چلے گا، پارہ پورا ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا ہے، جو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 31 پہ پھر یہ پارہ ختم ہو جاتا ہے، 23واں پارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے، سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔